رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم بار بار دہرایا ہے، اور وہ ہے شکر ادا کرنا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگوں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اتنا بڑا عمل جس کے ادا کرنے سے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرما رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اضافہ، بلکہ جو نعمت موجود ہے اسی آیت میں اس کی حفاظت کا تذکرہ بھی ضمناً آ گیا۔ جب نعمتوں میں اضافہ ہوگا تو جو نعمت موجود ہے یقیناً اس نعمت کی حفاظت بھی ہوگی۔ تو گویا کہ اس حکم پر عمل کرنے سے نعمت بھی محفوظ ہو رہی ہے اور مزید نعمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الشکر قید الموجود وصید المفقود، جو نعمتیں موجود ہیں شکر ان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اور ان تمام نعمتوں کو بندے کے پاس لانے کا ذریعہ ہے جو نعمتیں بندے کے پاس ہیں نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اے لوگوں اگر ناشکرے بن کر جیو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائیں، جس سے اللہ خوش ہو جائیں، جس بندے سے اللہ پاک پیار کرنے لگیں، جس بندے کو اللہ پاک پسند فرما لیں، اس کی زندگی کتنی آسانیوں میں گزرے گی۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ رہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے وہ نعمتیں حاصل ہوں جو ابھی میرے پاس ہیں نہیں۔ تو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واحد ذریعہ شکر ادا کرنے کو بیان فرمایا ہے۔ جتنا زندگی میں شکر ادا کیا جائے گا نعمتیں محفوظ ہوتی چلی جائیں گی، اور جتنا زندگی میں شکر ادا کیا جائے گا تو وہ تمام نعمتیں جو موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ تمام نعمتیں نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہمیں سکھایا۔ فرمایا زندگی اس طریقے سے گزارو، دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، اور جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا جی چاہے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بھی برے حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب زندگی شکر سے خالی ہوگی اور انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے زندگی گزارے گا پھر ہمیشہ حسرت اور افسوس میں زندگی گزرے گی، اور اللہ کی جو نعمتیں موجود ہیں ان تمام نعمتوں پر کبھی بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے شکر ادا کرنا کہ قرآن کی کئی سورتوں کا آغاز ہی الحمدللہ کے لفظ سے ہوا، اور سب سے بڑھ کر پورے قرآن کا خلاصہ جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اور جنت میں بھی جب جنتیوں کی محفل ختم ہوگی تو اس وقت وہ یہی کہیں گے ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے عزیزوں، زندگی میں جس حال میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیشہ یہ سوچیں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بھی برے حال میں زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم سے بھی نچلے درجے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں پہ نظر ہو کہ یا اللہ آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، مجھ میں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، وہ دیکھنے سے محروم، مجھ میں سننے کی صلاحیت، وہ سننے سے محروم، مجھ میں بولنے کی صلاحیت، وہ بولنے سے محروم، میں ایک گھر میں رہ رہا ہوں، وہ چھت سے محروم، اللہ نے مجھے بقدر ضرورت مال دیا ہے، کسی کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں۔ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو زندگی میں قدم قدم پر شکر پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو زندگی ہمیشہ حسرتوں میں گزرے گی، افسوس میں گزرے گی، اور زندگی ہمیشہ شکووں میں گزرے گی، زندگی ہمیشہ آرزوئیں اور تمناؤں میں گزرے گی۔
یعنی زندگی میں جو نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کا مزہ، ان نعمتوں کا لطف ہی ختم ہو جائے گا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر۔ تو جس قوم نے، جس فرد نے، جس گھرانے نے جب اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اور جب بھی کوئی گھرانہ، کوئی فرد، کوئی قوم شکر ادا کرنے سے محروم ہوئی، وہ نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یا اللہ اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر میری مدد فرما۔ اتنا بڑا عمل ہے شکر ادا کرنا کہ اللہ کے نبی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ اس عمل کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ تو میرے عزیزوں، زندگی میں شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب بھی اللہ کی کسی نعمت پر نگاہ پڑے، اللہ کی کسی نعمت پر نظر پڑے، اللہ کی کوئی نعمت استعمال کریں، فوراً زبان پر آئے الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہوئے الحمدللہ، گھر والوں کو عافیت میں دیکھا الحمدللہ، پرسکون سواری نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ جتنا اللہ کا شکر ادا ہوگا، نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی، بڑھتی بھی جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شکر گزاری کی زندگی اللہ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ رمضان رمضان